السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں ہومیو ہربلسٹ ڈاکٹر محمد مختار قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک پیشنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کسی کو شفا دیتی ہے تو وہ کیسے کیسے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک دن میں اپنے کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا، بوڑھے آدمی کے ساتھ کلینک پر آئی۔ ناظرین کرام، میں نے ان کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا مسئلہ ہے ان بابا جی کو؟ تو اس عورت نے بتایا کہ بابا جی کو جسم پر شدید خارش ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا، بابا جی کو غور کیا، تھوڑا سا دیکھا تو بابا جی کو لکوا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کتنی دیر سے ہے لکوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً پچھلے 5-6 ماہ سے ہے اور اس کی ہم ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ایلوپیتھک میڈیسن سے۔ تو یہ ابھی تک علاج چل رہا ہے لیکن ان کو افاقہ نہیں ہے ابھی۔ تو میں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ مجھے تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ ان کو یہ خارش کب سے ہے؟ تو انہوں نے کہا جب سے ہم یہ میڈیسن لے رہے ہیں تب سے ان کو یہ دن میں 3-4 بار 5-6 بار نہا رہے ہیں۔ موسم بھی گرمی کا تھا لیکن وہ مریض دن میں اتنی بار نہا رہا تھا، اس کو شدید خارش ہوتی تھی اور شدید گرمی محسوس ہوتی تھی۔ تو ناظرین اکرام، میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ انشاءاللہ ان بزرگوں کو خارش کا آرام آ جائے گا، لیکن آپ نے وہ میڈیسن جو آپ ان کو کھلا رہی ہیں وہ چند دن کے لیے ان کو روک دیں۔ تو ناظرین اکرام، میں نے الحمدللہ اس پیشنٹ کا علاج شروع کیا۔ ان بزرگوں کی عمر تقریباً 75 سے 80 کے درمیان تھی۔ تو میں نے مزید علامات بھی ان کی نوٹ کی۔ تو لکوا جو تھا ان کو وہ بائیں جانب تھا، یعنی کہ ان کا چہرے کا جو رخ تھا وہ بائیں جانب تھا اور دائیں سائیڈ کی آنکھ کھلی ہوئی تھی اور وہ آنکھ بند نہیں ہوتی تھی، اور اس آنکھ سے اگر ہوا اس آنکھ کو پڑتی تھی تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ان بزرگوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ اس آنکھ کے اوپر، دائیں سائیڈ کی آنکھ کے اوپر انہوں نے ایک کپڑا رکھ کے اوپر ٹیپ لگائی ہوئی تھی، ماتھے کے اوپر نا ٹیپ لگائی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، میں نے یہ ساری علامات نوٹ کی تو یہ مریض گرمی خشکی کا یعنی کہ غدی عضلاتی مریض تھا۔ تو ہمارے طب مفرد اعضاء میں، سمپل آرگنز لا سسٹم میں اس کو غدی عضلاتی تحریک کہتے ہیں۔ یہ لکوا جو تھا بائیں سائیڈ کو منہ ان کا مڑا ہوا تھا اور دائیں سائیڈ کی ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ یہ اساتذہ اکرام کی مہربانی ہے، میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ان کا علاج کس طرح ہوگا، تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ خارش بھی اسی وجہ سے ہے، وہ ان کو جو میڈیسن کھلائی جا رہی تھیں وہ ان کے مزاج کے موافق نہیں تھیں، تو میں نے وہ عارضی طور پر بند کر دیں اور ان کا علاج شروع کر دیا۔ تو ناظرین کرام، آپ یقین کریں کہ ایک ہفتے کے اندر ان کا جو لکوا تھا وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا، چہرہ جو تھا وہ سیدھا ہونا شروع ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو غذا جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہی آپ نے کھلانی ہے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن چلیں کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، ان کو گائے کے دودھ کے ساتھ روٹی کھلانی شروع کر دیں۔ اگر آپ ان کا سالن علیحدہ نہیں بنا سکتی تو ان کو آپ گائے کے دودھ کے ساتھ روٹی دے دیا کریں، گندم کی روٹی دے دیا کریں۔ تو ناظرین کرام، ایک ہفتے میں مریض کافی بہتر ہو گیا اور الحمدللہ 1 ماہ کے مسلسل علاج سے ان کا لکوا بالکل ٹھیک ہو گیا اور آج بھی وہ الحمدللہ حیات ہیں اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو چلیے ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو
صحت عطا کرنی تھی، تو یہ تو ایک بہانہ تھا جو وہ میرے پاس تشریف لے آئے وہ کسی اور مقصد سے، خارش کے لیے، اور الحمدللہ ان کی خارش بھی ٹھیک ہو گئی، جو ان کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی، اور الحمدللہ ان کا لقبہ بھی بالکل مکمل ٹھیک ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو اس نسخہ کی جو شاہکار نسخہ ہے طب مفرد اعضاء میں، اس کو اکسیر بادیان لاسانی بھی کہتے ہیں، تو یہ نسخہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں۔ تو میں نے وہی ان کو 3 بار دن میں استعمال کروایا، تو الحمدللہ وہ مکمل ٹھیک ہو گئے، ان کا لقبہ بھی ٹھیک ہو گیا، ان کی خارش بھی ٹھیک ہو گئی۔ لاسانی یعنی اکسیر بادیان، اور نمبر 6 والا نسخہ 6 محرک جس کو ہم اعصابی غدی محرک بولتے ہیں، وہ میں نے ان کو استعمال کروایا۔ اعصابی غدی محرک وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لاسانی کا نسخہ نوٹ کر لیں۔ یہ لاسانی جو ہے یہ ہے ہلدی، گنڈی والی ہلدی لیں، ہلدی، ملٹھی اور سونف، یہ برابر وزن لے لیں، تو اس کو گرینڈ کر کے پاؤڈر کر کے رکھ لیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو 6 اعصابی غدی محرک ہے اس کی مقدار جس میں تھوڑی سی ڈالنی ہے، یعنی کہ اگر یہ 1 ماشا ہے تو اس کی مقدار اس میں تقریباً 3 رتی ڈال کر استعمال کرائیں۔ میں نے ایسے ہی استعمال کرایا، اور الحمدللہ مریض دودھ کے ساتھ، پانی کے ساتھ بھی کروا سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، تو الحمدللہ مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، 6 محرک کیا ہے؟ 6 محرک ہے سہاگا بریاں اور ملٹھی، یہ دونوں چیزیں ہیں ناظرین کرام۔ سہاگا بریاں جو ہے، بریاں کرنے کا طریقہ مشہور طریقہ ہے، اس کو اپنا چولہے پر توے کے اوپر آگ پر رکھ کر کھل کر لیں، تو وہ کھلو ہو کی جائے گا، اس کو باریک پاؤڈر کر لیں۔ یہ بھی آپ نے برابر وزن، ملٹھی اور سہاگا برابر وزن لینا ہے، تو اس کو بھی علیحدہ بنا کر رکھ لیں، یہ 6 محرک تیار ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے 3 یا 4 رتی اس میں استعمال کروانا ہے۔ تو الحمدللہ یہ لقوہ ایسا لقوہ جس میں دائیں جانب کی آنکھ کھلی ہو اور منہ کا رخ مڑ گیا ہو بائیں جانب، کیونکہ بائیں جانب کے غدد میں تحریک ہوتی ہے، غدی عضلاتی تحریک ہے اس میں، اور گرمی خشکی کی تحریک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر تحریک کی وجہ سے پٹھوں کا رخ اس طرف کو زیادہ مڑ جاتا ہے، تو اس کے استعمال سے الحمدللہ اور بھی جو علامات ہوں گی گرمی کی وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ نسخہ جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مریض کے اندر سے جو حرارت اور صفرا ہے اس کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب حرارت اور صفرا کا اخراج شروع ہو جائے گا تو مریض الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ الحمدللہ میں نے اس طرح اور بھی مریضوں کا علاج کیا، مریض الحمدللہ ٹھیک ہیں، اور یہ نسخہ جات جو ہیں میں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔